نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر یہ عنوان تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دین کا ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کو آج اس نشست میں سمجھنے کو ملے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید ہیں۔ ہم غلاموں کے حالات سے باخبر ہیں، ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچتا ہے۔ کچھ ہمارے نام کے مسلمان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور مار کر مٹی میں مل گئے، وہ آپ کے روضہ انور کو کڑا قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہوئی، لیکن وہ موت عارضی تھی، وقتی طور پہ آپ کی جسم اطہر سے روح نکل گئی، لیکن پھر دوبارہ لٹا دی گئی۔ والا حضرت کہتے ہیں نا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، وہ فقط آنی ہے، پھر وہی حیات جاودانی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو موت آتی ہے وہ عارضی موت ہوتی ہے، وقتی موت ہوتی ہے، چونکہ قرآن کا رب رحمان کا فیصلہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو چاہے نبی ہوں ولی ہوں، وقتی طور پر موت کا جام پیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتی طور پہ آپ نے موت کا جام پیا، لیکن بعد میں آج تک آپ اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ بات امت کے مشاہدے سے ثابت ہے۔ آج بھی امت آقا دو جہاں کی زیارت کرتی رہتی ہے، خواب تو خواب رہا۔ امت کے اکابرین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہیں آقا دو جہاں کی بیداری میں زیارت ہوئی ہے، جیتے جانتے جلتے پھرتے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی وہ زیارت کر رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے 22 مرتبہ جانتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حضور اکرم کی زیارت کی۔ امام جلال الدین سیوطی کو کچھ حدیثوں کے بارے شک شبہ تھا، آپ نے باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث کی تصحیح کروائی۔ ایک اور بزرگ ہیں شیخ ابو العباس مرسی، وہ کہتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من المسلمین، وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت میرے سامنے چہرہ بندھا رہتا ہے، آقا دو جہاں کی ہر وقت میں زیارت کرتا رہتا ہوں، میں جانتے ہوئے چلتے پھرتے ہر وقت حضور اکرم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر آنکھ کے جھپکنے کی مقدار بھی چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں۔ محترم سامعین و حاضرین، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنے روضہ انور میں صرف زندہ جاوید ہی نہیں، ہم غلاموں کے سلام بھی سنتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ نے سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں باقاعدہ وہ رزق پاتے ہیں۔ اب دیکھیے شہید کو یہ رتبہ کس نبی کی غلامی کے صدقے نصیب ہو رہا ہے۔ جنگ ہوتی ہے، کافر بھی مرتا ہے، مسلمان سپاہی بھی مرتا ہے، کافر اسی جنگ میں مر کے جہنم میں جا رہا ہے، مسلمان اسی موت اور اسی جنگ میں موت پا کے جنت میں جا رہا ہے۔ اس کو رب رحمان کی زیارت ہو رہی ہے، اور مرنے کے بعد اسے ایسی زندگی مل رہی ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مر رہا، وہ مٹ کر بھی نہیں مٹ رہا۔ تو دیکھو جس نبی کی غلامی نے اپنے غلام کو
اس شان پہ پہنچا دیا کہ مرنے کے بعد وہ غلام زندہ ہے، تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی شان کا کیا ہوگا؟ متشم سامع حاضرین، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب آقا کی امت کی ایک ادنا سا شخص جو شہید ہو جائے، شہادت کے بعد وہ زندہ ہے، اگرچہ اس کا جسم گولیوں سے، تیروں سے، تلواروں سے چھلنی ہو گیا، اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے، لیکن وہ شہید زندہ ہے، تو جس نبی کا غلام زندہ ہے اس آقا و مولا کی زندگی کا نام کیا ہوگا؟ دوسری آیت سنیے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، یعنی گناہ کر بیٹھو، تو تم جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرا نبی تمہارا سفارشی بن کے تمہارے حق میں توبہ استغفار کرے گا۔ فرمایا تم بھی توبہ استغفار کرنا، میرا نبی بھی تمہارے حق میں توبہ استغفار کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب تم اپنے ساتھ میرے نبی کو بطور سفارشی لاؤ گے تو میں تواب بن کر، میں رحیم بن کر تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، تم پر رحم بھی فرماؤں گا۔ اب یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ کوئی گناہ کر بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، توبہ استغفار خود بھی کرے، آقا کی بارگاہ میں بھی عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ میرے حق میں توبہ استغفار کرے، تو جو بھی قرآن کی آیت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر یہ آیت فقط آقا دو جہاں کی ظاہری زندگی تک خاص تھی تو پھر یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس طرح یہ حکم تھا کہ کوئی گناہگار گناہ کر بیٹھے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، جیسے یہ حکم آقا کی ظاہری زندگی کے ساتھ تھا، ایسے ہی آپ کی باطنی زندگی یعنی آپ کی وفات کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ بھی کوئی گناہگار گناہ کر بیٹھے وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے، آقا کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے یا رسول اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے حق میں آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، تو یقیناً آقا اس کی توبہ استغفار کریں گے اور اس کی گناہ مٹ جائیں گے۔ آقا دو جہاں کا اس گناہگار کے لیے اپنی ظاہری وفات کے بعد توبہ استغفار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تاجدار کائنات اپنے مزار انور میں زندہ جاوید ہیں۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی گواہی سنیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال کے تقریباً 3 دن بعد ایک شخص آیا، آقا دو جہاں کی مزار انور قبر انور کی مٹی کو اٹھا کے سر میں ڈال کے کہنے لگا یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی وقد جئت تستغفر لی۔ یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ جب بھی ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، رب رحمان نے ہم گناہگاروں کو یا رسول اللہ آپ کا درد دکھایا ہے۔ یا رسول اللہ یہ گناہگار بدکردار خدا کی مان کے آپ کے در اقدس پہ آیا ہے، یا حضرت میرے حق میں دعا فرمائیے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی، فرمایا کہ قد غفر لک، اللہ کے بندے جا خدا نے تیری بخشش کا سامان کر دیا ہے۔ متشم سامع و حاضرین، یہ واقعہ قرآن کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ اپنے ظاہری انتقال پر منال کے بعد
اپنی قبر انور میں نہ زندہ ہے بلکہ اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعین و حاضرین، جب عام انبیاء علیہ السلام اپنی مزاروں میں زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے ہیں اپنی وفاتوں کے بعد، تو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ جو نبیوں کے امام ہیں، جو سید المرسلین ہیں، ان کے بارے آپ کا کیا خیال ہوگا؟ محترم سامعین و حاضرین، آقا دو جہاں کی گواہی ہے، آپ فرماتے ہیں میں معراج کی رات جا رہا تھا، مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی، میں موسیٰ علیہ السلام کی مزار انور کے پاس سے گزرا، میں دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا مردہ بندہ جو مر کر مٹی میں مل گیا ہو، کیا وہ قبر میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی مزار انور میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار انور میں زندہ ہے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ اپنی مزار میں زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو تاجدار کائنات جو موسیٰ کے بھی امام ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، وہ بڑھ کر اپنی مزار انور میں زندہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے، الانبیاء والشہداء یأکلون فی قبورہم ویشربون ویصلون ویحجون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ حج بیت اللہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس بات کی گواہی خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے دی ہے، حدیث صحیحہ میں ہے، بالکل صحیح سند سے یہ روایت ثابت ہے۔ آقا دو جہاں جب اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے آپ شہر مدینہ سے مکہ المکرمہ جا رہے تھے، ایک وادی سے جب آپ گزرے، جس وادی کا نام وادی ارزق تھا، آپ فرمانے لگے انظر الی موسیٰ فذکر من لونہ وشارہ شیئا وادیا اصبعیہ فی اذنیہ۔ آقا فرمانے لگے میں اس وادی میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، ان کے بال ایسے ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دبا کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہتے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گزرے تو فرمایا کانی انظر الی یونس علی ناقۃ حمراء، فرمانے لگے اب میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ رنگ کی اٹھنی پہ سوار، ان کا جبہ زیب تن کیے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ اب جن حضرات انبیاء علیہ السلام کی اس وادی سے گزرنے کی آقا دو جہاں خبریں دے رہے تھے، یہ وہ نبی علیہ السلام تھے جو آقا دو جہاں کے اس دنیا میں جلوہ گری سے ہزاروں سال پہلے دنیا سے جا چکے، اپنی قبروں میں موجود، لیکن آقا دو جہاں کیا گواہی دے رہے ہیں کہ میں ان نبیوں کو لبیک اللہم لبیک کہتے دیکھ رہا ہوں، میں ان کی صداؤں کو سن رہا ہوں، اور یہ انبیاء کرام حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ آقا دو جہاں کا ان کی انبیاء کی وفاتوں کے بعد ان کا حج کے لیے آنا، انبیاء کا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں کہنا، اور آقا دو جہاں کا ان کا سننا، اس بات کی دلیل ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے گواہی دی کہ انبیاء اپنی وفاتوں کے بعد اپنی مزاروں میں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بیت اللہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد،
سرکار کی آمد، سرائن کی آمد، علماء اہل سنت۔ سامعین و ناظرین، جب دیگر انبیاء علیہ السلام اپنی مثالوں میں زندہ ہیں تو تاجدار کائنات بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل، بدرجہ افضل، بدرجہ اشرف اپنی مثال انور میں زندہ جاوید ہیں، اور اسی بات کی گواہی آقا کی حدیث بھی دیتی ہیں، اسی بات کی گواہی حضرات صحابہ کرام لیتی ہیں۔ ایک تابعی ہے جن کا نام سعید بن مسیب ہے، جب یزید نے شہر مدینہ پہ حملہ کیا اور مسجد نبوی کے سین میں یزیدیوں نے اپنے گھوڑے باندھے اور یزیدیوں نے شہر مدینہ میں قتل عام کیا، 3 دن لگاتار مسجد نبوی میں نہ آذان ہوئی نہ جماعت ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے زہد و تقوی کے امام ہیں۔ سعید بن مسیب آپ فرماتے ہیں کہ میں یزیدیوں کے فوجیوں سے چھپاتا آقا دو جہاں کے مزار انور پہ آ کے پناہ گزین ہو گیا۔ میں 3 دن آقا دو جہاں کی قبر انور پہ موجود رہا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں وما یاتی وقت الصلاۃ الا سمعت صوت الاذان، میں وہاں موجود تھا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا آقا دو جہاں کی مزار انور سے اذان کی آواز آتی۔ محترم سامعین و حاضرین، آقا کی مزار انور سے اذان کی آواز کا گونجنا اس بات کی دلیل ہے تاجدار کائنات اپنے مزار انور میں آذانیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ آقا دو جہاں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلاموں کو فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علی فیہ، میرے غلاموں جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اس دن میری ذات پہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ آگے آقا دو جہاں نے فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علی، میرے غلاموں تمہارا درود و سلام میں محمد تک پہنچتا ہے، میں جانتا ہوں میرا کون سا غلام دنیا کے کس خطے کس گوشے میں بیٹھ کے میری ذات پہ کون سا درود پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی وقد ارنت کیف تعرض صلاتنا علیک، یا رسول اللہ آج آپ ہمارے سامنے زندہ جاوید موجود ہیں، آج تو ہمارے درود و سلام آپ پر پیش ہو رہے ہیں، آپ ہمارے درود و سلام سن رہے ہیں، یا حضرت آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہمارے درود و سلام جو آپ پر پیش ہوتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا آپ پہ پڑا ہوا درود و سلام اس کا کیا بنے گا؟ وہ آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آقا دو جہاں نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق، فرمایا لوگو رب رحمان نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ تم نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھانا نہیں ہے، ان کو گلانا نہیں ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام مٹی کے نیچے جا کر بھی زندہ جاوید رہتے ہیں۔ فرمایا فنبی اللہ حی، ہم انبیاء اپنی مزاروں میں زندہ جاوید رہتے ہیں۔ اور حتی یرزق، فرمایا صرف یہی نہیں ہے، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں ملتی ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی قبر وہ محض قبر نہیں ہے، محض وہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ آقا نے فرمایا کیا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا لوگوں میرے منبر سے لے کے میرے حجرے تک یہ جو درمیان کا جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ آج مدفون ہیں، تو گویا آپ جنت کے ٹکڑے میں موجود ہیں۔ آپ بتائیے کہ جنت کے اندر بندہ مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ جنت کے اندر لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ تو آقا تو یہاں خود فرما گئے ایک تو جنت آسمانوں پہ ہے، میرے رب نے میری خاطر
جس جگہ میں نے دفن ہونا ہے اس کو بھی جنت بنا دیا ہے۔ تو آقا دو جہاں اس جنت کے ٹکڑے میں گویا جنت میں زندہ جاوید ہے۔ آقا دو جہاں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ من حج البیت فزارنی فکأنما حیاتی، فرمایا جو میرا غلام میرے روضہ انور پہ آ کے میرے روضے کی زیارت کرے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو خالی نظام کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ میں محمد کی زندگی میں مجھ سے ملاقات کر کے جا رہا ہے۔ میرا غلام تو بظاہر مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرے روضہ انور پہ آنے والا خالی سنہری جالیوں کو دیکھ کے واپس آتا ہے، لیکن میں محمد چونکہ زندہ ہوں گا اپنے روضہ انور میں، میں اپنے غلاموں کو دیکھتا ہوں، کون آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا زاری کر کے جا رہا ہے۔ بس دو حدیثیں آپ کی گوش گزار کر کے مزید بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، انکار کی آمد، علماء اہل سنت۔ آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری مزار کی زیارت کو آئے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ قابل غور بات ہے، ہزاروں لوگ نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کھربوں لوگ آقا دو جہاں جب سے وہاں تشریف فرما ہے، آج 14 صدیاں بیت گئی، اربوں کھربوں لوگ روضہ انور پہ حاضری دے آئے ہیں۔ ان تمام زیارت کرنے والوں کے حق میں آقا کی شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ اگر آقا دو جہاں اپنے روضہ انور میں ماذا اللہ زندہ نہیں ہے تو اپنے غلاموں کو کیسے پہچان رہے ہیں؟ جب پہچانتے نہیں ہیں تو اپنے غلاموں کی قیامت کے دن شفاعت کیسے کریں گے؟ تو گویا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ اپنے روضہ انور پہ آنے والے اور غلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں، گویا اپنے نبوت والے رجسٹر میں ان کا نام بھی درج کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں نے اس کی شفاعت کرنی ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں کے زندہ جاوید ہونے کی دلیل ہے۔ ہم یہاں درود و سلام پیش کرتے ہیں، آقا دو جہاں نہ صرف ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں بلکہ جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی حتی ارد علی السلام، فرمایا جب میرا کوئی غلام میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے فرمایا میں محمد اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ اگر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ معاذ اللہ اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید نہیں ہے تو پھر غلاموں کے سوالوں کا، ان کے سلاموں کا جواب دینا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی دلیل ہے آقا دو جہاں اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید ہیں۔ بس آخری حدیث سنیے، بات ختم۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہاں سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حیات النبی کا عقیدہ فقط ہم غلاموں کا نہیں، صرف آج کے لوگوں کا نہیں، یہ عقیدہ حضرات صحابہ کرام سے چلا رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی جانتے مانتے ہیں آقا دو جہاں اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ کی گواہی سن لیجیے آخر پہ۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنت ادخل البیت فاضل صوبی، کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ جب میرے حجرہ انور میں آپ وہاں دفن ہو گئے تو میں جب آپ کے روضہ انور کی زیارت کو آتی تو میں جب آپ کی مزار پہ حاضری دیتی، دائیں بائیں کچھ اور لوگ تو ہوتے نہیں، تو میں اپنا چہرہ ننگا رکھتی، پھر میرے ابا جان ابو بکر صدیق وہاں دفن ہوئے، پھر بھی میں خاص پردے کا اہتمام نہ کرتی، میں کہتی کہ ابو بکر میرے ابا ہیں، ابا سے بیٹی کا پردہ نہیں ہوتا، محمد کریم میرے خامد ہیں، خامد سے بیوی کا پردہ نہیں ہوتا۔ فلما دفن عمر، جب آقا دو جہاں اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں سیدنا فاروق اعظم دفن ہوئے، اب میرا معمول کیا تھا
آپ فرماتی ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی صیابی حیا من عمر. فرمایا فاروق اعظم کے دفن ہونے کے بعد اب جب میں اپنے ابا جان اور اپنے خامد محمد کریم کی مزار پہ جاتی ہوں باقاعدہ نقاب کر کے باقاعدہ پردہ کر کے جاتی ہوں. کیوں؟ آپ نے فرمایا حیا من عمر، عمر سے حیا کا ہے. اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم تو منو مٹی نیچے دفن ہے، امی عائشہ صدیقہ اوپر کھڑی ہیں. امی عائشہ صدیقہ کا پردہ کر کے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میری اماں کی ام المومنین کی تمام کائنات کے مومنوں کی ماں عائشہ کا یہ عقیدہ ہے. تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کو اپنی مزار میں اپنے روضہ میں زندہ جاوید ہیں ہی، آپ کے صدقے صدیق عمر بھی اپنی مزاروں میں زندہ ہے. صرف زندہ ہی نہیں، صدیق عمر بھی منو مٹی نیچے سے دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کون آیا ہے، کس حال میں آیا ہے. اگر امی عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آقا دو جہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، عمر اور ابو بکر اور سیدنا ابو بکر مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ گستاخانہ بے باکانہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں آپ کے غلام اپنی مزاروں میں زندہ ہیں، ان کی مزاریں جنت کے ٹکڑے ہیں. وقول ان لوگوں کے اگر امی عائشہ صدیقہ کا اور صحابہ کرام کا عقیدہ ان والا ہوتا تو اب یہ اہتمام کیوں کرتی؟ اماں عائشہ کا یہ اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میری ماں کا عقیدہ ہے. آقا دو جہاں کے صدقے صدیق عمر بھی اپنی مزاروں میں زندہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد. تو جب صدیق عمر آنے والوں کو دیکھتے ہیں تو صدیق عمر کی آقا و مولا محمد مصطفیٰ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ متشم سامعین و حاضرین، یہ ساری دلیلیں، یہ ساری آیتیں، یہ ساری حدیثیں، یہ امت کے یہ تمام اقوال اس بات کی دلیل ہیں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید ہیں. ہم جہاں بھی درود و سلام پڑھیں آپ تک پہنچتا ہے، آپ ہمیں پہچانتے ہیں. تو لہذا اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ ہم زندہ رہے اسی عقیدے پہ، موت آئے تو یہی عقیدہ لے کے آقا کی قدموں میں حاضر ہو جائیں. وآخر دعواہم الحمد